मामूली से मजदूर से लेके आज प्रोफेसर बनने तक की जो कहानी है वो कैसी है। जो ठान लेते हैं वो अपना मकसद पा जाते हैं, अचीव कर जाते हैं। ख्वाब देखे, सपने देखे कि ज़िंदगी को चेंज करना है, अपने इन हालात में जीना मुश्किल है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा अल्टीमेटली वो ख्वाब जीते हैं, अल्टीमेटली वो मकसद जीता है, वो विल जीती है, जो देखी थी, जो सोची थी, जो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी तब्दील हुई है बल्कि मुआशरे में भी एक नई होप, नया जज्बा, एक नई उम्मीद और नई लगन दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी एक ऐसी शानदार शख्सियत से जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को तो रोशन किया ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने से जुड़े दूसरे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन पैदा की है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा और आगे बढ़ने का सोचा, अपनी तकदीर को बदलने का सोचा, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनका ऐसा बाजू पकड़ा, ऐसा साथ दिया, आज ये माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हैं और दूसरों के लिए भी का मुस्तकबिल बदलने का बाइस है। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद मोहसिन अली साहब। इनसे बात करेंगे किस तरह एक मामूली से मज़दूर से लेके आज प्रोफेसर बनने तक की जो कहानी है वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो जर्नी है उसका स्टार्ट जो है वो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का है। आपने अपने हालात को बदलने का सोचा और आज आप ऐसे बदले हैं कि दूसरों को भी बदलने का बाइस बन रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट लिया और किस तरह आपकी मोटिवेशन क्या थी? स्टार्ट मेरा अपने गांव मियाँ रहीमा हाफिज़ाबाद से है, और हम्बल सा गांव और हम्बल सी फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो स्टार्ट वहां पे एज़ यूजुअल हमारे गांव में या देहातों में जो होता है, घर के काम काज करना और साथ पढ़ाई करना। तो मेरा इसलिए ज़रूरी था कि मेरी फैमिली और हम्बल से थी, तो मुझे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मैं स्कूल भी 10 बजे जाता था, बहुत सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा कर देन आई यूज़ टू गो टू स्कूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान ख्वाब देखे, सपने देखे कि ज़िंदगी को चेंज करना है, अपने इन हालात में जीना मुश्किल है, इवन कि मरना भी मुश्किल था तो जीना और ज़्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए अपने हालात को बदलने के लिए ख्वाब देखे, और उन ख्वाबों में एजुकेशन एक बेहतरीन वेपन है, एक बेहतरीन टूल है जो मेरी मुआशरे को, मुझे, मेरी ज़िंदगी को और मेरे मुआशरे को बदल सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस एजुकेशन के सफ़र पर निकले, और उस सफ़र में फिर इन मुश्किलात मेरे साथ साथ चली। कहीं पे ये हावी हो जाती थी, कहीं पे मैं हावी हो जाता था, तो ये बैटल चलती आती रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा अल्टीमेटली वो ख्वाब जीते हैं, अल्टीमेटली वो मकसद जीता है, वो विल जीती है, जो देखी थी, जो सोची थी, जो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी तब्दील हुई है बल्कि मुआशरे में भी एक नई होप, नया जज्बा, एक नई उम्मीद और नई लगन दी है कि जो करने वाले हैं वो कर जाते हैं, जो ठान लेते हैं वो अपना मकसद पा जाते हैं, अचीव कर जाते हैं। बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। जिस कॉलेज में, एमए कॉलेज में ये आज ये लेक्चरशिप की जॉब कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसी कॉलेज की बैक साइड पे एक तंदूर पे रोटियां लगाया करते थे, मजदूरी किया करते थे। वो जो कहानी है वो आज उसको अगर याद करते हैं तो वो क्या फ़ील होता है? हाँ, वो मेरे साथ साथ चलती है, क्योंकि मेरे छोटे 2 भाई भी काम करते हैं, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रहा है और अच्छा फ़ील होता है। कभी कभी जाके बैठता भी हूँ उनके साथ, नाश्ता वहाँ पे करता हूँ, खाना उनके साथ कभी अक्सर खाता हूँ। तो वो ज़िंदगी के साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको एंजॉय करता हूँ। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो खूब हंसी आती है, खूब मुस्कुराता हूँ। थकावट हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो वो भी उस हंसी और मुस्कुराहट के साथ ख़त्म हो जाती है। बल्कि अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी अगर मुश्किलात का सामना होता है, कहीं पे पेसिमिज़म हावी होने की कोशिश करती है, तो फिर भी मैं माज़ी के झरनों में देखता हूँ, माज़ी की खिड़कियों में देखता हूँ, और मुझे फिर एक नया जज्बा और नई उम्मीद आती है कि अगर वो दिन गुज़र गए हैं तो ये भी गुज़र जाएंगे। बल्कि मैं इसको शेर की सूरत में कहना चाहूँगा, ख़ज़ां दरख्तों को बेसमर रखेगी कब तक, गुज़र ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना। तो वो रुतें भी गुज़र जाती हैं और हौसला रखना पड़ता है। बड़ी बात है कि आपके अंदर हौसला, बर्दाश्त और सब्र होना चाहिए, जो आप में था तो आपने अचीव किया था। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो लोग हौसलों से उड़ना जानते हैं, जिनके अंदर डेडिकेशन है, विल है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो ये विल ही है, ये डेडिकेशन ही है और डिटर्मिनेशन है जो इंसान की इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में बदल देता है। जो उनकी फैंसीज़ हैं, इमेजिनेशंस हैं, या
ان کے ڈریمز ہیں وہ ان کو ایکچویلٹیز میں ریالٹیز میں ٹرانسفارم کرتا ہے. سو اٹ از آل اباؤٹ ول, اٹ از آل اباؤٹ ڈٹرمینیشن, ڈیلیجنس اینڈ ایسیڈوس اینڈ تھرسٹی ورک. آئی ووڈ لائک ٹو سے ہارڈ ورک کو بھی میں تھرسٹی ورک کہتا ہوں. وہی آپ کی زندگی بدلتا ہے. آپ نے بتایا کہ میں ایک سلو لرنر تھا اور چیلنجنگ ہوتا ہے اس بچے کے لیے جو بڑا سلو ہوتا ہے اسٹڈی میں اور وہ اتنا کچھ اچیو کر جائے. بیچلرز میں آپ نے ٹاپ کیا اور اس کے بعد پھر ماسٹرز انگلش میں کیا. پھر مطلب اس وقت کیا سوچا تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, جاب کیا کرنی ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں جانے کا سوچا تھا ایز اے سلو لرنر؟ سلو لرنر میں ہوں اور میرا مقصد تھا کہ میں اپنی ایجوکیشن کرنے کے بعد کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کی طرف جاؤں. لیکن وہ چونکہ میں نے ٹاپ کیا, ٹاپ کرنے کے بعد مجھے لوگوں نے بہت زیادہ پیار محبت دیا. بہت سارے ٹاپرز میرے ساتھ منسلک ہو گئے, بے شمار طلبہ اور ان کے والدین بھی مجھ سے کنسلٹ کرتے تھے. تو وہ پھر اس میں ایفیکیشیس فروٹس اور ایفیکیشیس رزلٹ معاشرے میں آنے لگے. میرے مشاورت کی وجہ سے مجھے لوگوں نے پھر اس کے پہ بھی پے بیک کرنا. تو دین آئی ریلائز کہ مجھے ایجوکیشن میں ہی جانا چاہیے. بہت سارے دوستوں نے بھی کیا کہ اگر آپ ایجوکیشن میں نہیں جائیں گے تو ہم کس کو بھیجیں گے. اور یہ انٹرویو کی بھی ایک کہانی ہے کہ انسپیکٹر کی پوسٹ کا انٹرویو تھا تو وہاں پہ بھی مجھے یہی کہا گیا کہ آپ یہ جاب آپ کے لیے نہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں جائیں. اگر آپ جیسے لوگ نہیں جائیں گے تو ہم کن کو بھیجیں گے. تو وہ آج بات مجھے جو ہے نا وہ بڑی پسند آتی ہے اور آئی وش کہ وہ انسان مجھے ملے اور میں اس کو ان سے عقیدت کا اظہار کروں. تو آج اگر جیسے آپ ماشاءاللہ سے جو آپ کی سٹوری ہے وہ کافی زیادہ پھیل چکی ہے اور لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بھی ہے, آج اگر وہ خاتون آپ کو دیکھ رہی ہوں جنہوں نے یہ بات بولی تھی تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ جی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی دانائی, ان کی دور اندیشی, ان کی بصیرت کو میں جتنا بھی اپریشیٹ کروں بہت کم ہے. آپ کے ایک جملے نے میری زندگی میں اتنی آسانیاں, روشنیاں اور اتنی امیدیں پیدا کی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور نہ بلکہ آپ کے اس فیصلے نے میری زندگی بدلی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے طلباء کی, میرے پاس پڑھنے والے لوگوں کی زندگیاں بھی بدلیں گی. ماشاءاللہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کسی موڑ پہ زندگی کے ایسے لوگ ملیں جو آپ کی زندگی ہی بدل کے رکھتے ہیں. تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا. یہ بتائیں فیملی حوالے سے کیا رسپانس ہے, مطلب وہ بھی خوش ہوتے ہوں گے, پیرنٹس, فیملی والے, ریلیٹیوز وغیرہ, تو ان کی کیا جذبات؟ جی وہ بہت زیادہ خوش ہیں, ایکسائٹیڈ ہیں الحمدللہ. پوری زندگی جو ہے وہ ان کی بھی بدل گئی, میری بھی زندگی بدل گئی. ایک معاشرے میں اپنا کچن چلانا, بیسک ایمینٹیز پوری نہیں ہو رہی تھی, اب اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وہ پوری کر رہا ہے بلکہ جو پیار محبت عزت احترام مل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں میری سب سے بڑی کمائی یہ ہے. اور میں اپنی زندگی کی کمائیوں میں کہوں تو وہ جس طرح مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو محسن پاکستان ہے انہوں نے پیار دیا, وہ میری بہت بڑی کمائی ہے. جس طرح بزم طارق عزیز میں طارق عزیز صاحب نے مجھے پیار محبت اور مجھے اپریسیشن دی, تو اس سے بڑی زندگی کی کوئی کمائی ہو سکتی ہے. پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, وہاں پر بھی اپنے ملک کی نمائندگی کی, مطلب وہ کس حوالے سے تھا؟ جی وہ میری اس ٹاپ کرنے کی وجہ سے, میری پاکستان کا سافٹ امیج بلڈ کرنے کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں میں ایک نیا پرسپیکٹیو, ایک نئی سوچ دی کہ محنت کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. دونوں کو بیلنس رکھیں زندگی میں, نہ صرف پڑھاکو بنیں بلکہ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو بھی پرفارم کریں. اسلام بھی یہی کہتا ہے اور عظمت بھی اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا القاسب حبیب اللہ. تو یہ طلباء کو یہ سوچ دی کہ آپ کام کریں, محنت کریں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ. اور یہی وجہ تھی کہ مجھے پھر باہر بھیجا گیا اور وہاں پہ بھی میں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. وہاں پہ ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز آف عمان, یو کے, اسکاٹ لینڈ, سویڈن, جرمنی اینڈ ڈنمارک میں ان لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہم نے ڈیز پہ جا کے ڈیبیٹ کی وہاں کے پروفیسر سے, اسٹوڈنٹ سے. تو وہ الحمدللہ اوورآل ایک بہت اچھا انیشیٹو بھی تھا, بہت اچھا وہ مقصد بھی تھا, پورا بھی کیا. اللہ تعالیٰ اب وہ ہم سے آگے نسل کو بھی وہ انکوکیٹ کروا رہا ہے. شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, وہ جذبات کیا تھے, وہ لمحات کیا تھے, ان کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے. جی وہ جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم روتے ہیں, تو میری ملاقات ان سے بھی ایسے تھی کہ بچھڑے ہوئے ایک مرشد سے مرید مل رہا ہو, تو وہ جذبات, احساسات اور ان ایموشنز کو الفاظ میں سم اپ نہیں کیا جاتا.
تو میں تو ایکسائٹیڈ ہوں، اور آپ دیکھیں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب بہت سرپرائز تھے، بہت ایکسائٹیڈ تھے، ایموشنل اور سینٹیمنٹل تھے اور کلیپ کر رہے تھے. انہوں نے وہ جو درخت کو پانی دینا شروع کیا تھا، یا جس پودے کو انہوں نے تھوڑا سا نرچر کیا تھا، آج وہ قدور درخت دیکھ کر، اور بلکہ وہ درخت دوسرے لوگوں کو سایہ بھی پہنچا رہا ہے، امید بھی دے رہا ہے، ایمان بھی دے رہا ہے، یقین بھی دے رہا ہے، اور معاشرے کا ایک سافٹ امیج بھی بلڈ کر رہا ہے. تو وہ سب دیکھ کر وہ جتنے ایموشنل اور سینٹیمنٹل ہوئے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ میں ایموشنل اور سینٹیمنٹل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے دوبارہ عزت پیار مل رہا ہے، جس کی بدولت آپ بھی یہاں میرے پاس بیٹھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور جب اللہ پاک کسی کو عزت دیتا ہے یا اس کو کچھ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی. جیسا کہ محسن صاحب جس مقام پر آج موجود ہیں، اس کے پیچھے ان کی نہ صرف انتھک محنت ہے، بلکہ ان کے ماں باپ کی، ان کے بڑوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. مقصد لے کے زندگی میں چلے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے ایک بات کی، مجھے بڑی اچھی لگی کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے اپنا کام بھی جاری رکھا، دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو رکھا، اور آج معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام بھی حاصل کیا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی روشن مستقبل کا باعث بن رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ملاقات ہے ایک بہت اچھی ملاقات ہے، اور میں چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو بھی آپ کو اچھا سا پیغام دیں، میسیج دیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت ساری ڈیووشن ہے، بہت ساری موٹیویشن ہے. تو آڈینس کو بھی بتائیں. جی میرے سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں، میرے مشکلات آپ کی مشکلات سے کم ہی ہوں گی، میرے چیلنجز آپ کے چیلنجز سے کم ہوں گے. تو لہٰذا حوصلہ رکھیں، ان خزاں کی رتوں میں بیٹھنا سیکھیں، اور ان کی شدت میں خود کو جلنا پگھلنا سکھائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ایک منزل، ایک مقصد اور ایک نئی زندگی میں ڈال دے گا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ محمد محسن علی صاحب موجود تھے، اور ان کے لیے ضرور کمنٹ بنتا ہے، کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.